أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العظیم. ناظرین السلام علیکم. ایک دفعہ پھر پاکستان مائکرو فنانس چینل کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں، اور جس طرح ہم نے پچھلے پروگرام ریکارڈ کیے تھے اور جس کا جو مقصد ہے، بنیادی مقصد ہے، وہ صرف لین دین کے معاملات میں لوگوں کے درمیان اویئرنیس پیدا کرنی ہے، آگاہی کرنی ہے، تاکہ ہمیں اسلامک فنانس اور اکنامکس کے جو بنیادی اصول ہیں، جس کو ہم عام الفاظ میں الف بے پے اور اے بی سی کہہ سکتے ہیں اسلامک فنانس کی، اس کے سلسلے میں ہم مختلف پروگرام، پہلے بھی ہم نے کچھ پروگرام کیے، اور یہ پروگرام جو آج ہم کر رہے ہیں وہ بھی اسی کی کڑی ہے، اسی سلسلے میں ہے کہ ہم کیسے مزید اویئرنیس اور مزید اپنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکتے ہیں ان بنیادی اصولوں کے اوپر. ہم نے سود کے اوپر ربا کی بات کرنی چاہیے. ربا کے اوپر ایک پروگرام اس سے پہلے بھی ہم نے ریکارڈ کیا تھا، جس میں ہم نے کچھ ربا کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، ربا ہے کیا. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ جو ربا ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم ہے جس کو ہم سود بولتے ہیں، پیسے کے اوپر، اپنے قرض کے اوپر پیسہ کمانا. یہ ایک ربا کی قسم ہے، اور یہی وہ سود ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے، اور قرآن میں اس کو نام دیا گیا ہے ربا النسیہ. اس کو ربا القرآن کے نام سے بھی کا بھی دوسرا نام ہے، ربا الجہالیہ سے بھی اس کو تعبیر کیا جاتا ہے، تشبیہ دی جاتی ہے. اس کے علاوہ ربا کی ایک اور قسم ہے جس کو ہم ربا الحدیث بولتے ہیں، ربا الفضل بولتے ہیں، ربا البیع بولتے ہیں. اس سے مراد ہے بارٹر سسٹم، جو ہم چیزوں کا تبادلہ کرتے ہیں، اس میں ربا، جو بیک ڈور ربا ہے، اس کو کیسے روکنا ہے. تو لہٰذا کیونکہ جو دوسری ربا کی قسم ہے اس کا ذکر حدیث میں آتا ہے، اس لیے اس کو ربا الحدیث بولتے ہیں. چیزوں کے تبادلے میں اصول کیا ہے؟ پہلے جو ربا الحدیث کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ہوموجینس پروڈکٹس کو آپس میں ایکسچینج کریں گے تو اس کی ایکسچینج کرنے میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، اور وہ آن سپاٹ ہوں گے. اسی ایک مجلس میں ہی آپ نے ان کو ایکسچینج کرنا ہے. اور اگر ہیٹروجینس پروڈکٹس ہیں، جیسے سونے کے بدلے چاندی ہے، چاندی کے بدلے نمک ہے، چاندی کے بدلے کچھ اور چیز ہے، یا سونے کے بدلے آپ کھجوریں ایکسچینج کر رہے ہیں، جب ہیٹروجینس پروڈکٹس ہو جائیں گی تو پھر شرعاً اجازت ہے کہ جیسے چاہو کرو، جیسے چاہو اس کو ایکسچینج کرو. 1 تولے سونے کی جگہ آپ 10,000 کلو جو ہے وہ کھجوریں لے لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہاں پر پوری اجازت ہے جب ہیٹروجینس پروڈکٹس ہوں. جب ہیٹروجینس پروڈکٹس ہوں گی تو وہاں پر آپ کمی بیشی کر سکتے ہیں، اس کی شرعاً اجازت ہے، لیکن کرنا اس کو ایک مجلس میں ہی ہے. یہ ہے ربا الحدیث. ربا الحدیث جو ہے وہ چیزوں کے بارٹر سسٹم کے بارے میں نشاندہی کرتا ہے، جبکہ ربا النسیہ جو ہے وہ پیسے کے اوپر، اپنے قرض کے اوپر پیسہ کمانے کے بارے میں جو ہے اس کے بارے میں اس کا ذکر ہے، اور وہ اس چیز کو کور کرتا ہے. تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جو ربا ہے، اللہ تعالیٰ نے 4 سے 5 جگہ قرآن میں مختلف آیات میں اس کے بارے میں فرمایا ہے، اور جو وعید تھی وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 سے لے کر 281 تک جو آیات ہیں ان میں اس کی وعید آ رہی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست یہ بات ڈکلیئر کر دی کہ سود حرام ہے، اور ٹریڈنگ کرنا جو ہے وہ جائز ہے. سود کو حرام قرار دیا، ٹریڈنگ کو جائز قرار دیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جس نے سود کا کاروبار کیا وہ براہ راست میرے ساتھ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت جنگ میں ہے. شرک کے بعد سب سے بڑی وعید جو ہے وہ ربا کے بارے میں آتی ہے. لگ بھگ 40 کے قریب ایسی احادیث ہیں، لگ بھگ 40، جن میں جو ربا سے متعلقہ ہے، اور میں ان میں سے 2-3 احادیث کا ذکر کرتا ہوں. یہ 2-3 احادیث ہی ہمیں سمجھانے کے لیے کافی ہیں کہ ربا کتنا سخت گناہ ہے. پہلی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، جس نے سود لیا، جس نے دیا، جس نے اس کو تحریر کیا، اور جو اس کا گواہ بنا، چاروں گناہ میں برابر کے شریک ہے.
دوسری حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ سود کا کاروبار کرنا ایسے ہے جیسے کسی نے اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کیا. اب اندازہ لگائیں کتنی سخت بات فرمائی گئی ہے حدیث میں. ایک اور حدیث میں ذکر آتا ہے کہ سود کے 70 درجے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے حدیث کا کہ سود کے 70 درجے ہیں. سب سے کم درجہ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنا کے برابر ہے. اور ایک اور حدیث میں ذکر آتا ہے کہ سود کے جس کا مفہوم یہ ہے کہ سود کے 36 جس نے ایک دفعہ سود کا کاروبار کیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے 36 بار اس بدفعلی کو دہرایا. تو یہ 4 حدیث پہ اگر ہم ان الفاظ پہ غور کر لیں تو ہمارے رونٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے کہ کتنا سخت گناہ ہے ربا میں اور سود کے معاملے میں انگیج ہونا. آج جو ہم پروگرام کر رہے ہیں اگین اس کا پرپس ہمارا صرف اویئرنیس اور آگاہی جو ہے وہ اس کو اجاگر کرنا ہے لوگوں کے درمیان. کہ ہمیں ایز اے پاکستانی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں اس وقت ربا جو ہے وہ قانونی طور پر، سرکاری طور پر، نجی طور پر، صوبائی لیول پر کہاں کہاں موجود ہے. ہمارے ملک کے جو قوانین ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور جو فیڈرل شریعت کورٹ نے، جو وفاقی شرعی عدالت نے جو رولنگ دی تھی اس میں ربا کے بارے میں کیا فرمایا گیا، کیا ججمنٹ آئی تھی. اور اس وقت جو وفاقی شرعی عدالت میں جو اس کی ریویو پٹیشن دائر ہوئی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ہیئرنگ ہو رہی ہے، اس سلسلے میں اس وقت صورتحال کیا ہے. تو پہلے میں عرض کرتا چلوں کہ اس وقت ہمارے ملک میں لگ بھگ 15 قانون ایسے لاگو ہیں جس میں سود کو سپورٹ ملتی ہے. وہ سود کو لیگلی طور پر، قانونی طور پر لیگلائز کر رہے ہیں. پہلی بات. دوسری چیز کہ پنجاب حکومت نے 2007 میں ایک پرائیویٹ منی لینڈرز کے اگینسٹ لا پاس کیا تھا، جس میں فار دا فرسٹ ٹائم صوبائی لیول پر ایک قانون پاس ہوا جو یونینمس تھا، بغیر کسی مخالفت کے وہ پاس ہوا بل. اور اس میں یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ پرائیویٹ منی لینڈر جو پنجاب کی سرحد میں ہیں وہ سود نہیں لے سکتے، وہ کرائم ہوگا. نہ صرف اس پہ سزا مقرر ہوئی میکسیمم 10 سال کے لیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میکسیمم 20 لاکھ تک کا جرمانہ بھی. اور یہ بھی طے ہوا کہ یہ جو کرائم ہوگا، یہ جو جرم ہے یہ نان بیلیبل ہے، اس کی ضمانت نہیں ہو سکتی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ قانون جو ہے پنجاب میں سزا کے طور پر جیل بھی ہو سکتی ہے اور جرمانہ، دونوں چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی ہو سکتا ہے. اسی قانون کو پھر KPK کی حکومت نے 2007 میں اڈاپٹ کر لیا تھا. انہوں نے بھی، صوبائی اسمبلی نے بھی یہ قانون پاس کیا. اور اس کے بعد 2012 میں میرا خیال ہے 2012 میں جو ہے اس کے بارے میں بلوچستان اسمبلی نے بھی قانون پاس کر دیا، سملر قانون. انہوں نے بھی اس کو اپنے جو صوبہ تھا اس میں یہ ڈکلیئر ہو گیا کہ پرائیویٹ منی لینڈرز جو ہیں وہ سود نہیں لے سکتے اپنے قرض کے اوپر. وہاں تینوں صوبوں میں کرائم کے طور پر لاگو ہو چکا ہے قانون، صوبائی قانون پاس ہو چکا ہے. صرف ابھی تک حکومت سندھ نے اس حوالے سے کوئی قانون پاس نہیں کیا. اس کے علاوہ ابھی اسی فروری میں اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کا بھی سملر بل جو ہے وہ اسلام آباد لیول پہ بھی پاس ہو گیا. تو یہ اس وقت صورتحال ہے ہمارے ملک میں. اس کے علاوہ سینٹ نے ایک ریزولوشن پاس کیا تھا جس میں انہوں نے حکومت سے کہا تھا کہ حکومت کا جو قرض ہے، جو حکومت نے مختلف قرض لیے ہوئے ہیں، اس کو حکومت کوشش کر کے کم از کم اس کا جو 30% جو قرض اس وقت لیا ہوا ہے اس کو علماء کے رہنمائی میں اس کو کنورٹ کر لے بیسڈ آن شریعہ پرنسپلز کے مطابق. شریعت میں اور علماء کے رہنمائی میں ایسے ذرائع شریعت نے دیے ہیں جہاں آپ نے اگر سود پہ کوئی قرض لیا ہے تو آپ اس کو علماء کے رہنمائی میں شرعی طور پر اس کو آپ کنورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ریزولوشن سینٹ نے پاس کیا تھا کہ حکومت کوشش کرے کم از کم 30% کو لے آئے.
اور کوشش یہ تھی کہ پہلے 30% ہو جائے، پھر سارا کا سارا جو پاکستان کے اوپر قرض ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ بھی کنورٹ ہو جائے. اگر ادا ہو جائے تو بہترین صورت تو یہ کہ سارا کا سارا ادا ہو جائے، لیکن اگر ادا نہیں ہو سکتا تو کم از کم اس کو شریعہ کمپلائنٹ جو سلوشنز ہیں اس کے مطابق اس کو کنورٹ کر لیا جائے، تاکہ آپ سود کی جو حرمت ہے اس سے باہر نکل آئیں. کم از کم ایک کم سے کم درجے میں یہ تو ہونا چاہیے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ IMF اور ورلڈ بینک بھی اس کے اوپر کام کر چکے ہیں، اور ان کے پاس بھی ایسے سلوشنز موجود ہیں جس کے تحت آپ شریعہ کمپلائنٹ جو ہے ان کے ساتھ ڈیلنگ کر سکتے ہیں. انہوں نے خود اس کو ڈیولپ کر لیا ہوا ہے. تو یہ اس وقت صورتحال ہے ہمارے ملک میں سود کے حوالے سے کیا ہے. اور جو رولنگ پاس ہوئی تھی جو 99 میں ہسٹورک ججمنٹ آن ربا کے نام سے جو رولنگ فیڈرل شریعت کورٹ نے دی تھی، انہوں نے ان تمام 15 قوانین کی جتنی بھی شقیں جو تھیں جو سود کو سپورٹ کر رہی تھی ان کو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا تھا. اور یہ کہا جائے تو اس سے پہلے تو اصل میں فیڈرل شریعت کورٹ نے 1991 میں ہی یہ ایک رولنگ دے دی تھی کہ کون سے قوانین کی کون سی شقیں ہیں، کون سے کلازز ہیں جو سود کو سپورٹ کرتے ہیں. تو 1 جولائی 1992 سے وہ تمام شقیں جو تھیں وہ کالعدم قرار دے دی گئی تھیں. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے. میرے ساتھ اشتیاق فاروق صاحب تشریف رکھتے ہیں. اشتیاق فاروق صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اسٹیٹ بینک میں ایڈوائزر آن بینکنگ کے طور پہ انہوں نے اپنی خدمات دی ہیں. پھر اسٹیٹ بینک میں رہتے ہوئے انہوں نے سود کے خلاف جو تھی وہ بات اٹھائی، اس کے اوپر لکھا. ان کی ایک مختصر سی بڑی جامع کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف اسلامک بینکنگ ان اسلام. اور اس کا پرپس جو تھا، اس کا جو پرپس وہ یہ ہے کہ بھئی اگر ہم بینکنگ کو دیکھیں تو بینکنگ ایکٹ 1956 جو ہے اس میں کچھ شقیں ایسی ہیں جو سود کو سپورٹ کرتی ہیں. ہم ان کو کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں انٹو شریعہ کمپلائنٹ سولوشنز کے طور پر، کون سے کلازز اس میں انکارپوریٹ کریں جس سے جو اسٹیٹ بینک کا بینکنگ ایکٹ 1956 ہے وہ شریعت کے مطابق کنورٹ ہو جائے. اس وقت فیڈرل شریعت کورٹ نے نوٹس بھیجا ہوا ہے اشتیاق فاروق صاحب کو بھی، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ہمیں بتائیں، کورٹ کی مدد کریں، کورٹ کو بتائیں کہ ایسے کون سے ذریعے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنا ملک کا جو معاشی اور اقتصادی نظام ہے اس کو سود سے پاک کر سکتے ہیں. ابھی ان کو ڈیٹ نہیں دی گئی کس ڈیٹ پہ انہوں نے کورٹ میں حاضر ہونا ہے، لیکن وہ بھی کورٹ کی طرف سے بلائے گئے ہیں کہ وہ بھی کورٹ کی رہنمائی کرے اور کورٹ کی مدد کرے اس بات کو سمجھنے میں کیسے عملی قدم اٹھائے جا سکتے ہیں. تو اب میں اشتیاق فاروق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ہمیں یہ بتائیں اس وقت صورتحال وہاں پہ کیا ہے، فیڈرل شریعت کورٹ میں جو صورتحال ہے وہ اس وقت کیا ہوئی ہے، لاسٹ ہیئرنگ میں کیا بات ہوئی، اور حکومت کا اس حوالے سے جو نقطہ نظر ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا، اور کیا کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، حکومتی لیول پہ کیا کوشش کرنی چاہیے، اور اس کو بات کو آگے کیسے لے کے چلا جائے. تو میں اب مائک دے رہا ہوں اشتیاق فاروق صاحب کو. شکریہ رضا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. رافع صاحب، آپ کے چینل کے توسط سے میں آج کی گفتگو کو انتہائی اہم سمجھتا ہوں. اس سے پہلے ہم نے کچھ پروگرام اس معاملے میں کیے، لیکن حتمی طور پہ کسی سولوشن کو ریکمینڈ نہیں کیا. آج میں اس دوسری شکل کو سامنے لانے جا رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جب سے حکومت نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ مدارس اور سکولوں کا نصاب ایک ہو، اس چیز کو اچھی طرح اسٹڈی کیا ہے. ہم اس چیز کی تائید کرتے ہیں کہ حکومت کو مدارس اور سکولوں کے نصاب کو یکساں کرنا چاہیے. اس میں پھر دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی. ہم نے انصاف سے کام لینا ہے. جہاں پر مدارس کے نصاب کو دنیا کے قریب لانے کی ضرورت ہے، وہیں اس چیز کی بھی ضرورت ہے
کہ یونیورسٹیز میں اکنامکس کا جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے اس میں جو سود کا شائبہ تک موجود ہے اس کو نکالا جائے. اس کے بعد مدارس کے بچے اور اسکولوں کے بچے ایٹ پار آ سکتے ہیں اگر مدارس کے بچوں کے تعلیمی ضروریات کے مطابق حکومت عمارتیں تعمیر کر کے ان کو دے اور ان کے لیے بھی وہ تمام فیسلٹیز نئے اسکولوں میں رکھی جائے جو دوسرے اسکولوں میں دی جا رہی ہیں. تیسرے، جو اسکول اس وقت پرائیویٹ سیکٹر میں موجود ہیں ان کے جو تعلیمی نصاب ہیں، کریکولم ہیں، ان کو کھول کر پوری قوم کے سامنے رکھا جائے تاکہ پتہ چلے کہ جو نصاب پرائیویٹ اسکولوں میں جو ریگولیٹڈ نہیں ہے پڑھایا جا رہا ہے اس کی حیثیت کیا ہے، اور لوگوں کو واضح طور پر پتہ چل سکے کہ وہ نصاب پڑھنے کے بعد بچے دینی صورت میں کس صورتحال سے دوچار ہوں گے. اس کے لیے ہم نے سپیریئر یونیورسٹی میں ایک ادارہ بھی قائم کیا ہے سائف کے نام سے، سینٹر فار اسلامک اکنامکس اینڈ فائنینس، جو پی ایچ ڈی تک اس تعلیم کو آگے بڑھانے میں کوشش کرے گا. اور ان کا پہلا جو کورس ہے وہ اس اتوار کو شروع ہو رہا ہے. یہ تو ایک صورت تھی کہ تعلیمی طور پہ اس کو کیا چیز کرنے کی ضرورت ہے. اب میں دوسرا زاویہ جو آپ نے بہت اچھی طرح اٹھایا ہے اس کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کیا کیا جائے. حکومت نے جب اپنے انیشیٹو کے طور پر 1961 میں اقتصاد کو پرائیویٹ اور پبلک سیکٹرز میں تقسیم کر دیا. 1961 میں ایک قانون بنایا گیا جس کے تحت پرائیویٹ سیکٹر میں سود کو تحفظ دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں جو ہندو منی لینڈر تھا بالخصوص سندھ اور مشرقی پاکستان اور موجودہ کے پی کے علاقوں میں ایکٹیو ہو گیا، اور اس نے زرعی میدان میں اور چھوٹی تجارت کے میدان میں بہت سے لوگوں کو قرضوں کے ذریعے اپنے انفلوئنس میں دبا لیا، جس کے پولیٹیکل ریپرکشنز بھی ہوئے. مجھے یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ مشرقی پاکستان میں جو صورتحال پیدا ہوئی اس میں ہندو منی لینڈر کا بہت بڑا ہاتھ تھا. اب یہی صورتحال جب چلتی رہی اور ایک وقت آیا کہ ہم نے محسوس کیا کہ اب کسی اور صورت کو آگے لانا چاہیے، تو ہم نے اسی قانون کو یعنی 1961 کے مارشل لا ریگولیشن کو پنجاب اسمبلی میں ڈالا اور پنجاب اسمبلی سے گزارش کی کہ وہ کوئی ایسا قانون بنائیں جس سے سود کو جو پروٹیکشن ملی ہوئی ہے وہ ہٹ جائے. لہذا پروہیبیشن آف پرائیویٹ سیکٹر منی لینڈنگ ایکٹ 2007 میں پاس ہوا. اب اس کا دوہرا اثر ہے. پہلا اثر یہ کہ 99 میں جب ججمنٹ آئی اور مارشل لا کی حکومت آ گئی تو انہوں نے اس ججمنٹ کو ایک سپیریئر کورٹ کی ججمنٹ سے ختم کروانے کی ایک نئی ترکیب نکالی. بالعموم یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ججمنٹ سپیریئر کورٹ جو ہے اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے یا کسی ڈیفیکٹ کی بنا پر اس کو ختم کر دیا جائے. مگر اس معاملے میں پہلی دفعہ تاریخ میں ایسا ہوا کہ اس مقدمے کو پورے کے پورے مقدمے کو واپس نچلی عدالت میں بھیج دیا گیا. جب وہ مقدمہ نچلی عدالت میں بھیج دیا گیا تو وہاں اس کو 15 سال تک ڈیٹ اس کی نہیں لگی. 15 سال کے بعد اتفاقات کے تحت چند ججز ایسے بھی جن میں جسٹس فدا محمد خان مرحوم سر فہرست تھے،
جو سود کے معاملے میں بڑا سخت رویہ رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، انہوں نے اس چیز کو فورسی کیا اور کہا کہ اس مقدمے کو اب سنا جانا چاہیے، اور 15 سال کے بعد اس کی پہلی ڈیٹ لگی، اور اس ڈیٹ میں مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کیا گیا جو عدالت کے ساتھ اس پہ ڈسکشن کریں گے اور اس کی رہنمائی یا ان کے ساتھ تعاون کے لیے حاضر ہوں گے۔ ابھی تک اس اہم مقدمے کی صورتحال یہ ہے کہ عدالت میں چیف جسٹس مسکان زئی صاحب نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں، اور وہ سوالات دیے گئے ہیں مرکزی بینک کو اور حکومت کو کہ ان کے جوابات دیے جائیں، لیکن ان سوالات کے جوابات باوجود ابھی تک عدالت میں فائل نہیں کیے گئے۔ مگر کب تک یہ معاملہ چلے گا؟ آخر اس کیس کو آگے چلنا ہے، کیونکہ آج تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ جوابات دیں، اگر کلاں وہ جوابات نہیں دیں گے تو ہم پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ کہیں گے جی ہم ان کے جواب دینے کے لیے تیار ہیں، تو پھر اس میں عدالت سے تعاون کے ساتھ ایک ججمنٹ کی صورت نکل سکتی ہے، اور اس کے لیے ہم کوشاں ہیں۔ اور میں ذاتی طور پر کال لسٹ پہ ہوں عدالت کی، اور ہر ڈیٹ جب فکس ہوتی ہے مجھے نوٹس آتا ہے اور میں عدالت کو اپنی رائے سے کا اظہار کرتا ہوں۔ فائنلی جب یہ اسٹیٹ بینک اور حکومت کے آرگومنٹس بھی آ جائیں گے تو اس کے بعد آرگومنٹس میچ ہونے کے بعد وہی 99 والی ججمنٹ کی ریوائیول کی مجھے 100% یقین ہے۔ اب آئیے تیسری طرف، تیسری سمت جو حکومت نے 1961 کے لاء کے تحت پرائیویٹ سیکٹر منی لینڈنگ کے نام سے اس میں مہاجن کو پروٹیکشن دی، اس کی صورتحال یہ ہے کہ سن 2003 میں جب میں نے اسٹیٹ بینک کو الوداع کہا تو یہاں لاہور میں ایک MPA محترمہ حمیرہ شاہد صاحبہ سے میری ملاقات ہوئی، اور میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر میں منی لینڈنگ کے تحفظ کے قانون کو اسمبلی میں اٹھائیں۔ لہذا وہ نیک طینت خاتون تھیں، انہوں نے اس بل کو اٹھایا، اور 5 سال کی ڈسکشن کے بعد 2007 آخری دن تھا اس دن اس اسمبلی کا جس میں اسپیکر تھے رانا اقبال صاحب، اس بل پہ بغیر بحث کے ووٹنگ ہوئی اور وہ بل پاس ہو کے قانون بن گیا، اور جنرل خالد مقبول صاحب جو اس وقت گورنر تھے انہوں نے اس کو سائن کیا اور یہ قانون بن گیا۔ اب 2007 کو جو قانون بن چکا تھا وہ حکومت کو چاہیے تھا کہ اس کو وہ نافذ کرے، لیکن اس وقت جو بھی حالات تھے اس کے تحت حکومت نے اس طرف پیش رفت نہیں کی، لہذا میں محترمہ حمیرہ صاحبہ کے ساتھ اور چند اور دوستوں کے ساتھ اس وقت کے چیف منسٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے گزارش کی کہ آپ اس قانون کو نافذ کریں۔ اب تو قانون بن چکا ہے، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ 2-3 میٹنگ کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ ہو سکتا ہے حکومت کے پاس اس کام کے کرنے کا طریقہ کار نہ ہو، لہذا ہم نے پنجاب اسمبلی میں بیسلم کے نام سے ایک دوسرا بل پیش کیا، انہی محترمہ حمیرہ کے توسط سے، وہ اس وقت اسمبلی کی رکن تھی۔ اسمبلی کی ایک کمیٹی بنی اور اس کمیٹی میں مجھے اور ڈاکٹر عزیر صاحب کو ممبرز نہ ہوتے ہوئے بھی اس کمیٹی کے ارکان بنایا گیا، اور یہ جو بیسلم کا پروجیکٹ تھا یہ زیر بحث آیا اور اسمبلی کی کمیٹی نے اس کو اپروو کیا۔ اس وقت کرنل شجاع خانزادہ صاحب کنسرنڈ منسٹر تھے، ان کی کوشش کی وجہ سے یہ بل ایک حد تک اپروو ہو کے آگے چلا گیا، مگر اس وقت کے چیف منسٹر صاحب نے اس پہ پھر بھی ایکشن نہیں لیا۔ انہی دنوں
کرنل صاحب ایک حادثے کا شکار ہو گئے اور ان کا انتقال ہو گیا اور یہ معاملہ پھر لٹک گیا. اب چونکہ یہ معاملہ کسی صورت کہیں بیٹھ نہیں سکتا، ہم دوستوں نے بیٹھ کے سوچا کہ اب کیا کیا جائے. تو ہمیں جو وکلاء حضرات ہیں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اس قانون کے نفاذ کے لیے عدالت سے رجوع کیا جا سکتا ہے. لہذا ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک اپلیکیشن دی کہ ان 2007 کے قانون کو نافذ کیا جائے، اور اگر عدالت حکومت کو اس میں کسی قسم کی دقت ہے تو ہم ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اسی بیسلم پروجیکٹ کو جو کہ اپرووڈ ہے عوامی سطح پہ پیش کیا جائے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو کہ IMF ورلڈ بینک وغیرہ کی دسترس سے علیحدہ ہے، ہم سود کو زراعت سے نکالنا شروع کریں گے اور آہستہ آہستہ یہ چیز ایکسپینڈ کرے گی اور پھر ہم اس کو اوپر کی طرف لے کے چلیں گے. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ کیس جب بھی لگے گا، مجھے امید ہے چند روز میں یہ چیز طے ہو جائے گی، اور جماعت اسلامی کے کسان بورڈ نے ہم سے تعاون کا وعدہ کیا. گویا پنجاب کے کسان اس بل کو، اس قانون کے نفاذ کو چاہتے ہیں. اب اس کوشش کا رخ ہم پرائیویٹ سیکٹر کی طرف موڑ رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ عدلیہ کے سمجھدار اور قابل جج اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہوئے اس قانون کے نفاذ کے احکامات صادر فرمائیں گے. ہم اس بات کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم بیسلم کے پروجیکٹ کو پورے پنجاب بلکہ سارے صوبوں اور آزاد کشمیر میں کرنے کی پوزیشن میں ہیں. اس طریقہ کار سے زرعی شعبے سے سود کا نظام ختم کر دیا جائے گا، اور حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ آنے والے وقت میں جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس کو یقینی بنایا جائے. تو یہ قانون کا نفاذ فوڈ سیکیورٹی کے معاملے کو بھی حل کرے گا. اس کے بعد میں ہول سیل ٹریڈنگ کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. وہاں بھی یہ قانون لوگوں کو مدد کرے گا. اگر اس قانون کا نفاذ کر دیا جائے تو ہول سیل ٹریڈرز آج کی اکاؤنٹنگ سسٹم کی بنیاد پہ شارٹ ٹرم کی پارٹنرشپس کے ذریعے بھی یہ کام کر سکیں گے، اور وہ نفع نقصان کے نظام میں آ جائیں گے، اور سودی نظام ہول سیل کی مارکیٹس خصوصاً اعظم کلاتھ، شاہ عالم، فیصل آباد، ملتان، پشاور، کوہاٹ اور دیگر علاقے جہاں پہ ہول سیل کا کام ہوتا ہے اس سے استفادہ کریں گے، اور ہم بحیثیت امت اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ سے باز آ جائیں گے، اور ہم صحیح معنوں میں حضور کی شفاعت کے لیے کوالیفائی کریں گے. اللہ ہمیں اس چیز کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اشتیاق فاروق صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے تفصیل سے بتایا کہ اس وقت جو وفاقی شرعی عدالت میں جو کیس چل رہا ہے اس کی کیا صورتحال ہے. میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ڈیٹ ہوتی ہے، وہ جو عدالت ہوتی ہے جب ہیئرنگ ختم کرتی ہے تو اگلی ڈیٹ دیتی ہے، اناؤنس کرتی ہے اگلی ڈیٹ کیا ہوگی. تو ابھی جب شرعی عدالت نے ہیئرنگ ختم کی ہے پچھلی، تو انہوں نے ڈیٹ نہیں بتائی کہ اگلی ڈیٹ کیا ہوگی. جی، عدالت نے تذکرتاً 1 ماہ کا وقت دیا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ مارچ کے وسط میں کسی وقت فارمل ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی اور نوٹس آ جائے گا. مگر اصل ایشو یہی ہے کہ عدالت چاہتی ہے کہ اسٹیٹ بینک اور حکومت ان کو اس نظام کی، مالیاتی نظام کی اور اقتصادی نظام کی نشاندہی کر دیں جو سود ختم ہونے کے بعد سامنے آئے گا. ہم جو کام کر رہے ہیں ہم بھی اسی ڈائریکشن میں، ہم عدالت کو ایشور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ نظام تاریخ کی کتاب میں محفوظ ہے جس کو ہم نے ایک جگہ منضبط کیا ہے، جو عدالت کو پیش کیا جائے. آپ کے اس چینل کے توسط سے میں یہی جو
پیشکش ہے وہ اسٹیٹ بینک اور حکومت کو بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ عدالت ہی حکم دے اور ہم وہ کام کریں. اگر اسٹیٹ بینک ہمارے تعاون سے اس کام کو کرنا چاہتا ہے تو ہم پروجیکٹ بیسلم ان کی ٹیبل پہ رکھ کے اس کو ایکسپلین کر دیں گے. اگر وہ خود کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور اگر ان کو ہمارے تعاون اور مدد کی ضرورت ہو تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے گروپ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں، بینکرز ہیں، کوالیفائڈ پریکٹیشنرز ہیں، اور اس طرح مل جل کر امت اس مسئلے کو حل کر سکے گی. میں ایک دفعہ پھر پاکستان مائکرو فنانس چینل کا بہت شکر گزار بھی ہوں اور ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ وہ اپنی ایک ادنا سی کوشش کر رہے ہیں لوگوں میں لین دین کے معاملات میں جو شرعی احکامات ہیں ان کی آگاہی کے لیے، ان کے بارے میں مختلف پروگرام کرنے کے سلسلے میں. اور ابھی ربا پہ ایک پروگرام ہو چکا ہے پہلے. ہم انشاءاللہ تعالی ربا کے اوپر مزید پروگرام کریں گے جس پہ ہم علماء کرام کو، مفتی حضرات کو بلائیں گے اور ان سے اس پہ مزید رہنمائی لیں گے. اس کے علاوہ اسلام میں تجارت کی کیا حیثیت ہے اور سنہری اصول کیا ہیں اسلام میں تجارت کرنے کے، مسلمان تاجر کی کیا تاجر جو ہوتا ہے اس کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، اور مسلمان تاجر جو ہے اس کے بارے میں ایک حدیث میں ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایماندار تاجر کا حشر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، اکابرین کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. تو یہ جو فضیلت ہے یہ ایک تاجر کے لیے ہے. تو مجھے اتفاق ہوا یہ حدیث میری نظر سے گزری، میں نے مفتی صاحب سے اس کے بارے میں وضاحت طلب فرمائی کہ ایماندار تاجر سے کیا مراد ہے. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایماندار تاجر وہ ہے جو اپنا کام ایمانداری سے کرتا ہے. تو ایماندار تاجر کی فضیلت یہ ہے کہ اس کا حشر انبیاء علیہ السلام اور اکابرین، شہداء، صالحین جو جن صف میں ہوں گے اس صف میں کھڑا ہوگا ایک ایماندار تاجر. اتنی بڑی فضیلت ہے. تو پھر ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اسلام میں تجارت کے بنیادی اصول کیا ہیں، وہ کون سے سنہری اصول ہیں جن کو اپنا کر ہم اپنی تجارت کو کر سکتے ہیں اور تجارت کو بھی عبادت بنا سکتے ہیں. کیونکہ مسلمان 24 گھنٹے کی جو زندگی گزارتا ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہے. تو جب وہ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتا ہے تو وہ اس کی زندگی گزارنے کا جو 24 گھنٹے کا جو وقت ہے وہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے. اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقوں کو، ان کا سنت کا طریقہ سیکھ لیں، صرف سونے کے لیے سونے کی سنتیں سیکھ لیں، تو جتنی دیر بھی ہم سوئیں گے وہ بھی عبادت میں شمار ہوگا. دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی 24 گھنٹے کی زندگی کو عبادت بنا دی ہے. کرنا کیا ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اصولوں کو، سنتوں کو سیکھنا ہے تاکہ ہر عمل کو ہم عبادت میں شمار ہو جائے، ہر عمل کرنا جو عبادت میں شمار ہو جائے. تو کیوں نہ ہم جو 12 گھنٹے 14 گھنٹے جتنی دیر بھی ہم تجارت کرتے ہیں، مارکیٹوں میں بیٹھتے ہیں، ہم اس کو بھی، اور اپنے آفیسز میں بیٹھتے ہیں تجارت کرتے ہیں، ہم اس وقت کو بھی عبادت میں شمار کر سکتے ہیں، عبادت میں شامل کر سکتے ہیں اگر ہم تجارت کرنے کے سنہری اصولوں کو سیکھ لیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں اس کے بارے میں پروگرام کریں گے. ایک دفعہ پھر اشتیاق فاروق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا جی. اور ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے جلد پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.